نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما. فلولا كان من القرون من قبلكم، پھر کیوں نہ ہوئے من القرونی ان امتوں میں سے، ان بستیوں میں سے، من قبلکم وہ بستیاں جو تم سے پہلے تھیں، اولو بقیت انجام پر نظر رکھنے والے. ایسا کیوں نہ ہوا، لولا کی دو طرح سے تفسیر کی جاتی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اگر یہ نہ ہوتا، تو دوسرا مطلب ہے ایسا کیوں نہ ہوا. تو یہاں پہ دوسرا جو میننگ ہے وہ زیادہ بہتر ہے. کیسا ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں نہیں ہوا، ترغیب کے لیے. اور اولو بقیتن جو ہے اچھی عادات اور حسائل اور عقل والے لوگ کہلاتے ہیں. اس سے مراد اصل میں بقیہ جو ہے ان نفیس اور منتخب چیزوں کو کہا جاتا ہے جنہیں انسان اپنے فائدے کے لیے بچا بچا کے رکھتا ہے. بقیہ جیسے کہا جاتا ہے نا، بقیت السلف، پہلے لوگوں میں سے بہترین آدمی. تو بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ پہلی تمام قوموں کے واقعات کے بعد خلاصہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ تم سے پہلے ان لوگوں میں اصحاب خیر کیوں نہ ہوئے، اچھے لوگ کیوں نہ باقی رہے جو اہل شر اور اہل فساد کو فساد فی الارض سے روکتے. ینہون عن الفساد فی الارض، جو لوگوں کو فساد سے، شر سے روکتے. الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے. ممن، ان میں سے جنہیں انجینا نجات دی ہم نے، منہم ان میں سے. پہلے ممن آیا ہے پچھلی بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اور اگلا منہم آیا کہ ہم نے ان میں سے بہت کم کو نجات دی. تو بات کیا بیان ہو رہی ہے کہ جو پہلی امتیں گزر کی گئی ہیں ان میں سے ایسا کیوں نہیں ہوا. ہونا چاہیے تھا نا کہ کچھ لوگ ہوتے جو لوگوں کو فساد سے روکتے، نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے، شیئرنگ کرتے. لیکن ایسا بہت کم ہوا. بہت تھوڑے تھے جنہوں نے یہ کام سر انجام دیا، اور پھر جنہوں نے انجام دیا اللہ نے ان لوگوں کو نجات بھی دی، ان کو عذاب سے بچایا بھی. ان کو وہ عذاب کی زد میں نہ آئے بلکہ وہ بچ گئے. لیکن وہ کون سے تھے؟ قلیل تھے. تو ہمیشہ اچھے لوگ قلیل ہوتے ہیں. تو اللہ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تھوڑے لوگوں میں شامل کر. مراد کہ وہ لوگ جن کا تو نے قرآن میں قلیل کے طور پہ ذکر کیا، ایمان لانے والے، اللہ کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم کرنے والے. تو اس میں مسلمانوں کو ایک طرح سے تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ جب تک ہمارے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو خود عمل کریں، لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، تب تک اللہ کا عذاب نہیں آتا. انسان کی نجات ہوتی رہتی ہے. تو ابھی ہم اسی پہ بات کر رہے تھے اور اللہ نے ہمیں یہی بات سمجھا دی کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا انجام اچھا ہو، ہم چاہتے ہیں ہم جڑے رہیں اس خوبصورت سفر کے ساتھ، تو ہمیں پتہ کیا کرنا ہے؟ اقرا، اس کے بعد پڑھ، ریڈ اینڈ شیئر، لوگوں کو بھی بتاتے رہنا ہے. کیا ہوگا جب کبھی ہم بھول جائیں تو پھر جن کو ہم نے اس سفر پہ لگایا ہوتا ہے ان کی عادتیں ہمارے لیے ریمائنڈر بن جاتی ہیں، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، بعض اوقات ہماری نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں. کسی ایک بندے کی اصلاح ہماری زندگی کا مقصد پورا کر دیتی ہے. کسی ایک بندے کے ساتھ شیئر کرنا، ہو سکتا ہے اس بندے میں بہت خیر ہو اور وہ خیر کے کام شروع کر دے. تو رستہ کس نے دکھایا؟
ہم نے دکھایا تو پھر نجات ہماری بھی ساتھ ہو جاتی ہے. اپنے اعمال بعض اوقات بڑے ٹوٹے پھوٹے سے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی کی دوسرے کے اعمال کی بدولت جس کو ہم نے راہ دکھائی ہمیں سپورٹ مل جاتی ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ ہم صرف کسی کو راہ دکھا دیں اور خود بالکل بھی زیرو ہوں، ایسا نہیں ہے. یعنی جو ہماری کمی بیشی ہوتی ہے وہ کم پوری ہوتی رہتی ہے. ایک تو ہمیں موٹیویشن ملتی رہتی ہے کہ فلاں کو میں نے بتایا تھا تو وہ دین میں یا اسلام میں نیکیوں میں اتنا آگے بڑھ گیا تو مجھے بھی بڑھنا چاہیے. ایک تو یہ تنبیہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ ہمیں مشکلات سے بچاتے رہیں گے، آفتیں ہم پہ کم آئیں گی، آزمائشوں کا سفر تھوڑا کم ہو جائے گا. جب ہمارا رجحان اس طرف ہو جائے گا کہ ہم نے ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور پھر لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، قرآن کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. یقین جانے آزمائشیں آتی ہیں لیکن شاید اللہ تعالیٰ انسان کو برداشت زیادہ دے دیتے ہیں. شاید جب ذہن اس طرف آتا ہے تو بے نیازی آ جاتی ہے، یا پھر خود بخود آزمائشیں کم ہو جاتی ہیں، یا ہم بڑے ہو جاتے ہیں. کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. برکتیں بہت ہوتی ہیں، قرآن کے ساتھ جڑنے کی برکتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، انسان محسوس بھی کرتا ہے. اور پھر ہم محسوس کرتے ہوئے اس کو بہت زیادہ انجوائے بھی کرتے ہیں. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پیچھے لگے وہ جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفو، اس کے جو وہ عیش و آرام دیے گئے تھے، فیہ، جس میں. اور جو لوگ اپنی جان پہ ظلم کرتے رہے اور جنہوں نے اللہ کی بات نہ سنی، وہ کون سے لوگ تھے؟ جن کو اللہ نے عیش و عشرت کی زندگی عطا کہ وہ اس میں پڑ گئے، اس آرام کو محسوس کرنے لگے. انہوں نے آرام پسندی کو اپنے لیے پسند کیا، وہ محنت کرنے اور جدوجہد کرنے کی راہ کو چھوڑنے پہ آمادہ ہو گئے. اللہ نے ان کو اپرچونٹیز دی، اللہ نے انہیں موقع دیے، ساتھ ان کے لیے ایک آرام دہ زندگی بھی تھی. انہوں نے کس چیز کو چوز کیا؟ اپنی آرام دہ زندگی کو. ان کے لیے مشقت کرنا مشکل ہو گیا، اور انہوں نے مشقت کرنا بھی نہ چاہی. ایسے لوگوں کو اللہ مجرم کہتے ہیں. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ کون سے لوگ تھے؟ مجرم تھے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، اپنی اصل زندگی کو بھول گئے، نعمت اور خوشحالیوں میں پڑ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کو بھول گئے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. قربانی کون نہیں دیتا قرآن کے لیے یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے؟ وہی بندہ جس کو دنیا عزیز ہے. تو قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ تبھی قائم ہوتا ہے جب ہم کچھ قربان کرتے ہیں. قربانی ضروری ہے. آرام پرستی کو چھوڑنا. ابھی اس وقت اگر ہم کلاس کو جوائن کرتے ہیں تو ہمیں کتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. ٹائملی اپنے ریمائنڈر سیٹ کرنے ہوتے ہیں، اور اس وقت اٹھنا بہت مشکل ہے. سردیوں میں تو بہت زیادہ مشقت طلب کام ہے. پھر اٹھنا، پھر وضو کرنا، نماز ادا کرنا، اور ٹائم سے آنا اور انتظار کرنا، یہ سب کچھ ہم عیش و عشرت کو چھوڑ کر پھر ہی آتے ہیں. اور اگر نہیں آ پاتے تو یوں سمجھیں کہ ہم اپنی آرام پر جینا شروع کر دیا ہم نے. تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ نے مجرم بھی کہا، جن کو اللہ توفیق عطا کرے پھر ہم اس اپرچونٹی کو کی قدر نہ کر سکیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اللہ کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتے بظلم، ظلم سے. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ اس کے رہنے والے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. چلیے بتائیے، مصلحون یہاں پہ آپ کے گرامر کے پڑھے گئے سبق میں سے آ گیا نا؟ کیا ہے مصلحون؟ اسم فاعل ہے یا اسم مفعول؟ اصلاح کرنے والے فاعل ہے نا، اسم فاعل اصلاح کرنے والے. تو اللہ کہتے ہیں کہ کسی بھی بستی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتے اس کے رہنے والے اگر اصلاح کرنے والے ہوں. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا اصول بتایا کہ جب کسی بھی قوم میں رہنے والے لوگ اپنی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں،
تو اللہ اس قوم پر عذاب نہیں بھیجتے. اللہ انصاف والے ہیں. اگر ایسا ہو تو یہ تو ظلم ہوگا نا. جب لوگ فساد برپا کرتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تب ان پہ عذاب آتا ہے. مصلح لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں. نعوذ باللہ اللہ ان کو ہلاک کر کے ظلم تو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، سمجھ کیا بات آئی؟ لرننگ پوائنٹ کیا ہے؟ ہلاک انسان اسی وقت ہوتا ہے جب وہ حد سے بڑھ کے زمین میں فساد پھیلانے لگتا ہے، جب وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیتا ہے، جب وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے، جب وہ لوگوں کو پریشان کرنے لگتا ہے، اذیت میں مبتلا کرنے لگتا ہے، تو پھر انفرادی طور پر بھی آزمائشیں آنے لگتی ہیں، اور اگر ساری قوم مل کر ایسا کام کرے تو پھر اجتماعی طور پر بھی عذاب آنے لگتا ہے. اب ہم سوچتے ہیں کہ ہماری امت پر کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی مہنگائی کی پریشانی، کبھی حکمران سے ہمیں گیلا ہوتا ہے، تو یہ ہمارے اجتماعی گناہوں کا نتیجہ ہے. اجتماعی سود کھاتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نمازیں ادا نہیں کرتے، شرک میں مبتلا ہیں. ایسی کون سی برائی ہے جو پرانی امتوں کے اندر ہو اور ہم میں نہ ہو؟ ہر امت کی ایک ایک برائی مین تھی، وہ ساری برائیاں آج ہم میں پائی جاتی ہیں، تو پھر فساد اور شر سب کچھ پھیل رہا ہے. تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں. جی، نبی بھی اصلاح کرنے والے تھے، پھر ان کی امتوں پہ عذاب کیوں آیا؟ صرف نبی اصلاح کرنے والے تھے، ان لوگوں کو بچا لیا جاتا تھا ہمیشہ، وہ تو نہیں ہلاک ہوئے تھے. کوئی بھی بندہ ایمان والا اور اللہ اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے، اور تب تک عذاب بھی نہیں آیا تھا جب تک وہ لوگ ان بستیوں کے اندر موجود ہوتے تھے. جب اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر لیتے پھر ان پر عذاب آتا، یا پھر عذاب آتا تو ان کو بچا لیا جاتا. مسئلہ یہی ہے سمجھانے کا یہاں پہ. عذاب تب آتا ہے جب اصلاح والے ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر بہت کم ہو، بالکل ناپید ہو جائے، مجھے پہلی امتوں کے لوگ تھے ناپید ہی ہو جائے، سے کوئی ایسی کچھ لوگ ایسے تھے جن کی کوئی بھی ایمان نہیں لاتا تھا، تو اس وقت پھر ان کا انجام یہی ہوتا رہا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. ہم سب کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم سب ایک ہی ہوتے، کوئی فرقے نہ ہوتے، فرقہ واریت ختم ہوتی. اللہ چاہتے تو سب کو ایک امت بنا دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی خواہش تھی. تو اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے، اے میرے نبی، اے میرے پیارے رسول، آپ کی خواہش تو یہ ہے کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، ایک بھی کافر نہ رہے، ایک بھی گروہ باقی نہ رہے، سب ایک امت بن جائیں. اللہ کہتے ہیں اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ سب کو اپنی اطاعت پہ پابند کر سکتے ہیں، جیسے اللہ نے فرشتوں کو پابند کیا. ایک امت بنا سکتے ہیں، کوئی بھی کفر نہ کرے، کوئی بھی منافق نہ ہو، کوئی بھی فرقہ واریت میں مبتلا نہ ہو، سب ایک امت بن جائے. لیکن اللہ نے اس دنیا کے اندر، یونس کے اندر ہم پڑھ کے آئے ہیں آیت 99 میں، کہ آپ کے رب کی حکمت کا تقاضا کچھ اور ہے. پھر دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی کیا؟ اللہ نے کسی کو ایمان پہ مجبور نہیں کیا، لیکن اللہ نے انسان کو سماعت عطا کی، بصارت عطا کی، رستہ بتا کر اللہ نے انسان کو اختیار دیا. حق اور باطل میں سے جو چاہو اختیار کرو. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اختلاف ہمیشہ باقی رہے گا، اختلاف ختم نہیں ہوگا. یہ آزمائش ہے ہمارے لیے، چاہے امت کے اندر اختلاف ہے یا پھر ایک امت کے باہر اختلاف ہے، یہ سب کی آزمائش ہے. کون حق کی رستے کی پہچان کرتا ہے اور کون حق تک پہنچتا ہے. ہمیشہ اختلاف رہے گا، اور اللہ نے یہ آزمائش کے طور پہ رکھا ہے. سورۃ مائدہ کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں نا کہ یہ اللہ نے اس لیے سب چیزیں اور سب کچھ کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اس نے جو تمہیں دیا تم اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو. یہ پہلے طے ہے کہ جو آزمائش میں ناکام ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، جو آزمائش میں پورا اترے گا اسے جنت عطا کی جائے گی.
اور فرقہ واریت اور اختلاف کے بارے میں حدیث بھی ہمیں ملتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو تم سے پہلے اہل کتاب 72 ملتوں میں جدا جدا تھے اور یہ امت میری امت 73 ملتوں میں 73 فرقوں میں مبتلا ہو جائے گی اور 72 آگ میں ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور وہ الجماع ہے، یعنی یہ وہ ہے جو قرآن و حدیث میں عمل کرنے والی ہوگی۔ اور ایک اور روایت ہے کہ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ میری امت میں ایسی قومیں نکلیں گی جن میں خواہشات اور بدعات اس طرح رگ رگ میں جاری ہو جائیں گی، خواہشات اور بدعات، اس کی وجہ سے انسان ٹریک لائن سے نیچے اترتا ہے، بدعات کی وجہ سے اور خواہشات کی وجہ سے۔ یہ دو ورڈز جو ہیں یہ اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں، جب بھی خود کو چیک کرنا ہے، اللہ میری خواہشات حدود کو پامال تو نہیں کر رہی اور میں بدعات میں تو نہیں پڑ رہی، تو کہا کہ اس طرح جاری ہو جائیں گی رگ رگ میں جیسے باولے پن کی بیماری، اور اس بیماری کے مریض کے رگ اور ریشے میں جاری ہو جاتی ہے بیماری۔ تو کہا گیا باولے پن کے بیمار کی کوئی رگ اور کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا جس میں اس بیماری کا اثر نہ ہو۔ تو اسی طرح بدعات اور خواہشات انسان کے رگ رگ میں جاری ہو جائیں گی اور وہ ٹریک لائن سے اتر جائے گا، صراط مستقیم کو کھو دے گا۔ لیکن الا من رحم ربک، مگر جس پر رحم کرے آپ کا رب، یعنی کچھ لوگ اتحاد پر قائم رہ سکتے ہیں لیکن وہ لوگ قائم رہیں گے جن پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ اختلاف اللہ کو پسند ہے، یا اختلاف کچھ لوگ کہتے ہیں اختلاف اللہ کی رحمت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اختلاف رکھا گیا آزمائش کے لیے، اور اتحاد میں وہ لوگ رہتے ہیں جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ کی طرف سے قرآن اور حدیث پر اتحاد، قرآن اور حدیث کو تھام کر اتحاد پہ قائم ہو جاتے ہیں۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے اس نے پیدا کیا انہیں، کس لیے؟ آزمانے کے لیے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور پوری ہو گئی بات آپ کے رب کی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو بھروں گا جنوں اور انسانوں سے، یعنی جو لوگ ٹریک لائن سے اتر جائیں گے، جو صراط مستقیم کو چھوڑ دیں گے، جو اختلافات میں پڑھ کر بجائے اس کے کہ قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کریں، اپنا ایک فرقہ بنا کر اپنی پوجا کرنے لگیں گے، اپنی بات منوانے لگیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہتے ہیں، حدیث کیا کہتی ہے، بدعات میں پڑ جائیں گے، تو پھر اللہ نے کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا، سب کے سب کو۔ تو اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل کرے جو قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لے اور اپنی رحمت سے اتحاد میں قائم رہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، سب کچھ ہم آپ پہ بیان کیوں کرتے ہیں؟ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم یہ رسولوں کی خبریں کیوں آپ کو بتاتے ہیں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کا دل مضبوط کر سکیں کہ پہلے رسولوں نے بھی کیسی کیسی آزمائشیں دیکھی اور ان پر پورا اترے، اور ان کی امت میں سے کیسے کیسے لوگ انکار کرتے رہے اور کتنے لوگ ایمان لاتے رہے، یہ سب آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو سبق ہمیں کیا اس سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم جب کسی کو کوئی مثال دے رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم اس کو بتا رہے ہوتے ہیں، تسلی دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم عام بھی ہم دیکھیں اپنی کمیونیکیشن میں جب ہم کسی کو اگزامپل دیتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں نے تو ایسے کیا تھا، تم بھی کر سکتے ہو۔ اس طرح رسول کو بھی ضرورت تھی موٹیویشن کی، اور موٹیویشن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ اللہ کے رسول کو سب کچھ بتایا۔ اللہ کے رسول تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، امی تھے، ان پڑھ تھے، سب کچھ اللہ نے عطا کیا۔ تو آج ہم بھی
ان قصوں کو دیکھ کر اپنے دلوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں سیرت کو پڑھ کے. اگر کسی کی بات تاثیر نہیں رکھ رہی اور ہمیں سیرت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. سیرت کو پڑھ کے ہم اپنے دلوں کو بڑا کر سکتے ہیں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی اور ہم تک دین کو پہنچایا. صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، دل مضبوط ہوتے ہیں. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور آگے آپ کے پاس اس میں حق، نصیحت، ریمائنڈر. لیکن یہ تینوں چیزیں کس کے لیے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے. ساتھ ہی بتا دی ایمان والوں کے لیے. قرآن حق کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے. قرآن نصیحت کس کے لیے ہے؟ اور نصیحت موعظہ، واعظ ایسی نصیحت کہتے ہیں، واو عین زوئیں اس کا روٹ ورڈ ہے نا، تو ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جس سے دل نرم ہو جائے، انسان کا دل ڈر جائے اور انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے. نصیحت یہ وہ والی نصیحت ہے، وقتی نصیحت نہیں جسے ہم مسلسل سبق حاصل کرتے رہے اور پھر اس سے اپنے اعمال میں بھی تبدیلی کی وجہ بنائے. تو قرآن کس کے لیے نصیحت ہے، کس کے لیے واعظ ہے؟ مومن کے لیے، جو واقعی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بدلے، قرآن اس کی زندگی کو تبدیل کرے، قرآن اس کے لیے ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہو. تو یہ تینوں چیزیں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو اس کو ہدایت کی غرض سے لیتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جو کنیکٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. کیونکہ قرآن سے کنیکٹ ہوں گے تو اللہ سے کنیکٹ ہوں گے، اللہ سے کنیکٹ ہوں گے تو ایمان میں اضافہ ہوگا، ایمان میں اضافہ ہوگا تو پھر قرآن کو جب پڑھیں گے تب حق ملے گا، انسان کو حق اور باطل کی سمجھ آ جائے گی. پھر انسان کے لیے روز کی ایک نصیحت ہوگی، انسان پڑھے گا تو دل نرم ہوگا، اپنے اعمال برے اعمال کو چھوڑنے اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کی وجہ بنے گا قرآن. اگر ہمارے لیے قرآن ایسا نہیں ہے تو ایک بہت بڑی ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. سوچئے کیوں نہیں قرآن میرے لیے واعظ، کیوں نہیں میرے لیے ریمائنڈر، ذکر، یاد دہانی ہے. للمؤمنین، مومنین کے لیے. کل کہہ دیجئے للذین، ان لوگوں کو جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، اعملوا عمل کرو علی مکانتکم اپنی جگہ پر. تو میری بات نہیں مانتے، تم اپنی جگہ پہ عمل کرو. انا عاملون، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں. لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دوسرے کو طنز تنقید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے صرف کہنا ہے، کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، بار بار حکمت عملی سے اس کو بتاتے رہنا ہے. کوئی اپنی برائی نہیں چھوڑتا تو بس کہیں اعملوا علی مکانتکم انا عاملون، تم عمل کرو میں بھی عمل کرتا ہوں. وانتظروا، اور انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک میں بھی انتظار، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. ہم تو اس سے جھگڑ تو نہیں سکتے، بس کہہ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. اب بھی اس کا فیصلہ قیامت کو ہوگا، کون صحیح ہے کون غلط ہے. دیکھتے ہیں اللہ کے حکم کی راہ تم بھی دیکھتے رہو، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں. ہم بھی انجام کی راہ دیکھتے ہیں، تم بھی انجام کی راہ دیکھتے رہو. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کا غیب، والارض اور زمین کا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اسی کی طرف لٹایا جاتا ہے معاملہ سارے کا سارا. اسی کے پاس سب کچھ ہے، غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو معلوم ہے. اور یہ سب لوٹ کر کس کے پاس جا رہا ہے؟ اللہ کے پاس. کلہ، سارے کا سارا. حق کیا بنتا ہے؟ فاعبدو، اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. جب پتہ ہی سب کچھ اس کو ہے. دیکھیں جو ہمارے خاندان میں بڑا ہوتا ہے، جو سیانہ ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، تو ہم بڑے ریلیکس ہوتے ہیں مشکل سے مشکل حالات میں بھی. چلو اس بندے کو فون کرو، اس کو جلدی جلدی بتاؤ، وہ وہاں پہ پہنچ جائے، تھوڑا ہمارا حوصلہ ہو جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے، وہ بڑا ہمارے ساتھ ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم اس سے ایک بڑے پر بھروسہ کر کے مشکل سے مشکل
حالتوں میں بھی اپنے آپ کو ریلیکس رکھتے ہیں اور ساری کی ساری پریشانی اس بڑے کے کندھے پہ ہوتی ہے. تو جب اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، یہ مانے جب ہم اللہ کو بڑا سمجھ لیتے ہیں، اس کی عظمت کا اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے. اتنا بڑا رب، میرا تعلق کس کے ساتھ جڑ گیا اللہ؟ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے ساتھ، اس رب کے ساتھ جس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میرا کام ہے عبادت کرنا، وہی میرا معبود ہو، وہی میرا مقصود ہو، وہی میرا مطلوب ہو، اور وہی میرا محبوب بھی ہو. وتوکل علیہ، اور اسی پہ توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے اس پہ. اس کی ذمہ داری ہے ہمارے کاموں کو دیکھنا. وہ چیک کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. ہمارا کام ہے اس سے مانگے تو صحیح، اسے کہے تو صحیح اللہ میری طرف دھیان دے. وہ دھیان پہلے ہی دے رہا ہے، اپنے بندے کو پال رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، اس کی ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو سیٹ اس نے کیا ہوا ہے. کریڈٹ تو دیں اس کو عبادت کر کے، توکل تو کرے. وما ربک بغافل عما تعملون، تم جو بھی عمل کرتے ہو. اب تم کہہ رہے ہو کہ اللہ ہم تو تجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کتنا بھروسہ کرتے ہو. شکوہ تو کبھی تمہارا ختم نہیں ہوا، مایوسی تو کبھی تمہاری ختم نہیں ہوئی. تو جو تم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، غافل نہیں ہوں. اس لیے اخلاص کے ساتھ عبادت کرو اور اپنے بھروسے کو، توکل کو بڑھا لو. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ فیل بھی کرنا ہے، واقعی وہ رب ہے، وہی رب ہے جو میری بات سن سکتا ہے، جو میری فیلنگز کو سمجھ سکتا ہے، جو مجھے رسپانس کر سکتا ہے، جو مجھے جواب دے سکتا ہے، جو میری آہ کو سن سکتا ہے. مانگے تو صحیح، ہم اس سے مانگتے ہی نہیں ہیں. ہم مانگے بھی تو ہمارے مانگنے میں بھی یقین نہیں ہوتا، اعتماد نہیں ہوتا. ہم تذبذب کا شکار ہوتے ہیں. اس سے ایسے مانگے کہ خود اپنی دعا پہ یقین ہو، خود بھروسہ ہو کہ اللہ ہم تو صرف فلاں چیز مانگ رہے ہیں اور توکل کر رہے ہیں، ہمارا کام کر دینا. پورے یقین کے ساتھ جب ہم مانگتے ہیں نا، چلے شارٹ ٹرم کی دعائیں مانگتے ہیں، ایسی دعائیں جو آج ہی پوری ہونی چاہیے یا جو ایک ویک کے اندر اندر پوری ہونی چاہیے، کچھ دنوں کی. پھر سے کیا ہوتا ہے جب وہ پوری ہوتی ہیں ہمارا یقین اور بڑھ جاتا ہے، توکل بڑھتا ہے. ہم مانگتے ہیں اللہ سے ایسی دعائیں جو کہ سالوں میں پوری ہونی چاہیے. اب تعلق ختم ہو جاتا ہے، دعاؤں کے پورے ہونے کا پتہ ہی نہیں ہوتا. پوری ضرور ہوتی ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ دعائیں نہیں سن رہے. تو اللہ سے نا شارٹ ٹرم کی دعائیں مانگ کر دیکھیے کہ اللہ میرا آج یہ کام نہیں ہو رہا تو میرا یہ کام ہو جائے، پلیز کر دیجئے، مجھے آپ پہ بھروسہ ہے اور کسی سے تو کچھ کوئی امید ہی نہیں ہے. لوگ کر کے تانا دیتے ہیں، لوگ کر کے احسان جتلاتے ہیں. اللہ میں نہیں کسی سے مانگنا چاہتی، میری التجا سن لے، میرا آج کا دن اچھا گزر جائے، میں فلاں کام کر سکوں، میں فلاں کر سکوں، یہ کام ٹائم پہ ہو جائے، میں صبح کی کلاس اٹینڈ کر سکوں، ٹائم پہ اٹھ سکوں، محبت سے لے سکوں، اس کو انجوائے کر سکوں، اس کو محسوس کر سکوں، اللہ اس کو شیئر کر سکوں. جیسے کہ آج آپ اسائنمنٹ ملی ہے، دوسروں کو بتائیں کہ اللہ میرے پاس طریقہ نہیں ہے دوسروں تک پہنچانے کا قرآن کی دعوت کو، مجھے طریقہ سکھا دے. اور کسی کو جب انوائٹ کرنے لگے دعا کرنا، اللہ میں وسیلہ ہوں، اللہ ہدایت تو نے دینی ہے، میں اس فلاں بندے کو قرآن سے جوڑنا چاہتی ہوں، اللہ اس کے دل میں محبت پیدا کر دے قرآن کی. میرا طریقہ غلط ہو سکتا ہے لیکن تیری کتاب کی تاثیر تو بہت زیادہ ہے نا. اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں، پلیز میرا یہ کام کر دیجئے. یقین جانے آپ یہ آج ہی کر کے دیکھیں، آپ کو پہلے سے زیادہ اس کے اثرات نظر آئیں گے. جب کسی کو انوائٹ کرنا ہے، قرآن کی طرف بلانا ہے، تو صرف آپ کا ہی کمال نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اسے بتائیں، اپنی اچھی زبان استعمال کریں، بڑا ایک اچھا اس کے سامنے سین کریٹ کریں. ساتھ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو ہماری وہ تبلیغ
کامیاب نہیں ہو سکتی، اس کے اثرات نظر نہیں ہمیں آئیں گے. تو انشاءاللہ اس بات پر اللہ پہ توکل کر کے دیکھیے کہ آپ کے توکل میں اضافہ ہوگا، اللہ پر یقین بڑھ جائے گا، اعتماد بڑھ جائے گا، بھروسہ بڑھ جائے گا شارٹ ٹرم کی دعاؤں سے. تو اللہ ہم سب کو توکل ہمارا بڑھائے، یقین بڑھائے، عبادت میں ہم اور مزید اضافہ کریں اور اللہ کے اپنا مقصد بنائیں، اپنا مطلوب بنائیں، اپنا مقصود بنائیں، اپنا محبوب بنائیں. اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. پوری سورۃ ہود کے بعد ایک کنکلوژن ہے کہ اتنے زیادہ قصے کہانیاں ہم نے سنی، سچی کہانیاں ہم نے پڑھی، اور کنکلوژن کیا تھا انبیاء کا؟ عبادت، اللہ کی عبادت کرو. اور ان انبیاء نے اللہ پہ بھروسہ کیا، انہوں نے یہ دونوں عملی کام اللہ نے پہلے ہمیں سارے واقعات میں پریکٹیکلی بتائے ہیں، لاسٹ پہ نصیحت کی ہے. اعبدوہ وتوکل علیہ. پوری سورت کا کنکلوژن ان دو الفاظ کے اندر ہے. اگر سورت ہود کے بارے میں بتانا ہو نا کہ سورت ہود کے اندر مین چیز ہم کیا سیکھتے ہیں، تو ہم بتا سکتے ہیں کہ اس میں ہے اللہ کی عبادت کا حکم اوورآل پوری دنیا کو، اور ساتھ ہی ساتھ انبیاء کے واقعات سے یہ سکھایا گیا ہے ہارنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، فائٹ کرنا، اڑ کے نہیں جانا، میدان نہیں چھوڑنا، نفس کے ساتھ لڑیں، جھگڑیں، نہیں کام ہو رہا بار بار کریں، یہ نہ کہ مجھ سے نہیں ہوگا، امپاسبل نہیں ہوتا کچھ بھی. اور ویسے بھی اللہ کے لیے تو ہم نے آخری دم تک لڑتے رہنا، جنگیں ہوتی رہیں گی، فتح تو پھر آخر میں ہوگی. فتح مکہ تک کتنی جنگیں لڑی گئی تھی، تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں فتح حاصل کرنے کے لیے مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی. توکل کرنا ہے اللہ پہ. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ توکل. تو فیل کر کے اس کو پڑھیں. وَهُوَ الرَّبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ. رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب، اس پہ بھروسہ کرنا ہے. پوری زمین اور آسمان اس کی کرسی کے نیچے ایک چھلے کی مانند، ایک رنگ کی مانند ہے. تو ہمارے کام تو بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. وتوکل علیہ، اللہ میں تجھ پہ بھروسہ کرتی ہوں، مجھے کوئی غم اور فکر نہیں، تجھ پہ بھروسہ ہے، اچھا وقت آئے گا، میں نا امید نہیں ہوں، پر امید ہوں، اچھا وقت آئے گا، میں اس ظلم کرنے والے لوگوں کی بستی سے نکل کر ایسے لوگوں کے پاس جاؤں گی جہاں محبتیں ہوں، جہاں اسلام ہو، جہاں اصلاح ہو، جہاں نیک لوگ ہوں. مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.